تیرے وصال کی شام، لاسٹ ایپیسوڈ۔ 3-4 دن اس اداس اور بیزار سی کیفیت میں گزر گئے۔ بخار تو اتر گیا تھا مگر کمزوری اتنی شدید تھی کہ ارہا صحن تک کھلی فضا میں جانے کی ہمت بھی خود میں نہیں پاتی تھی۔ اسے کمپنی دینے کے لیے ہمیں وقت کوئی نہ کوئی اس کے پاس موجود رہتا تھا۔ زعیم دوبارہ اسے دیکھنے نہیں آیا تھا یا شاید اس کے سونے کے کسی وقت میں آیا ہو۔ ویسے بھی آدھا دن تو وہ سو کر ہی گزار دیتی تھی۔ عرفا نے اس سے کہا تھا کہ ایسی کوئی بات ضرور ہے جو اسے پریشان کر رہی ہے مگر وہ بتانا نہیں چاہ رہی۔ ارہا نے اسے یقین دلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب تو واقعی میں ارہا کے پاس اسے بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے ایک ان کہے ان سنے اقرار کے جو آنکھیں کرتی تھیں اور آنکھیں ہی سمجھتی تھیں، یا پھر یہ جذبہ ہی ایسا تھا کہ اس میں زبانی کلامی اظہار کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ پھر گھر میں شادی کی وہ روایتی ہلچل اور چہل پہل شروع ہو گئی۔ دور پاس کے رشتہ داروں نے جو رونق بکھیری سو بکھیری۔ روز ہی رات کو سونیا کی سخی سہیلیاں ڈھولک پیٹتی، نئے پرانے گانوں کی ٹانگیں توڑنے پر کمر بستہ رہتی اور خواتین ٹپے اور ماہیے گاتے ہوئے سر تان لگاتی۔ لڑکیوں نے تو عرفا کو ہی اپنا لیڈر مان لیا تھا۔ اس کی خوبصورت اور پر اعتماد شخصیت سے تو وہ ویسے بھی متاثر تھی بہت۔ اس پر اس کی فیشن سینسیبلٹی، اس کی شہری لڑکی ہونے کا لیبل سونے پر سہاگا کا کام کرتا تھا، جبکہ ارہا نے تو کمرے سے نکلنا ہی خود پہ حرام کر لیا تھا اور اس شام بھی وہ کمرے میں بیٹھی باہر سے آنے والی آوازیں سن رہی تھی۔ جب عرفا تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی، چلو ارہا اٹھو، تیار ہو جاؤ فٹافٹ۔ کہاں؟ وہ خالی ذہنی کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ باہر آ کے دیکھو تو کتنی رونق لگی ہوئی ہے، اس اکیلے کمرے میں تمہارا دم نہیں گھٹتا؟ نہیں عرفا، میری طبیعت پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی، زیادہ دیر بیٹھنے سے مجھے چکر آنے لگتے ہیں۔ تو بیٹھنا مت، لیٹ جانا، سونیا کی فرینڈز تم سے ملنا چاہ رہی ہیں۔ وہ تو کمرے میں آنے پر مصر تھیں، میں نے انہیں روک لیا کہ کہیں تمہارا یہ سر جھاڑ منہ پھاڑ جیسا حلیہ دیکھ کر مارے ڈر کے الٹے قدموں واپس نہ بھاگ جائیں۔ وہ اس کے کپڑے نکالتی تیزی سے بولتی جا رہی تھی، چلو اب جلدی سے نہا کے فریش ہو لو۔ اپنے ریشمی کرلی بالوں کو سمیٹتی عرفا اس کے پاس آئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ چند لمحے اسے ستائش بھری نظروں سے دیکھتے رہنے کے بعد ارہا نے کہا تو عرفا کو ہنسی آ گئی۔ محنت بھی تو بہت کی ہے خود پر، اب دیکھنا تمہیں تیار کروں گی تو سب مجھے بھول کے تمہیں دیکھنے لگیں گے، چلو اٹھو۔ عرفا نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اٹھنا پڑا۔ آج اپٹن کی رسم تھی۔ ارہا کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے کمرے سے نکلنے تک اتنے لوگ آ چکے ہوں گے۔ جب وہ عرفا کے ساتھ تیار ہو کر باہر آئی تو سب کو اپنی جانب متوجہ پا کر نروس سی ہو گئی۔ پھر آپی نے ہی سب سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ وہ ڈھولک بجاتی لڑکیوں کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ ان کی باتوں کا جواب دیتے دیتے اس کی نظر بلا ارادہ ہی آسمان پر گئی تھی۔ آسمان کی وسط میں ٹنگا ادھورا سا چاند جو شاید اپنے ادھورے پن پر کچھ افسردہ اور اداس سا لگ رہا تھا۔ کب تک یہ یوں ہی رہے گا ماند اور ویران؟ شاید ہر وہ چیز جو عادی ہو اس کا وجود بے معنی ہوتا ہے۔ پھر تو میرا بھی کوئی وجود نہیں ہے، میں بھی تو عادی ہوں اور میرا آدھا حصہ ارہا۔ عرفا نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے شربت کا گلاس اسے تھمایا۔ اگر تھک جاؤ تو اس تکیے سے ٹیک لگا لینا، ٹھیک ہے؟ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر چلی گئی۔ اس نے گہرا سانس لے کے اپنے آس پاس دیکھا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ اس پر رونق ماحول سے کٹ گئی تھی۔ سونیا کو باہر لایا جا رہا تھا۔ رسم کے لیے وہ رخ موڑ کر قدرے سنبھل کے بیٹھتی ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زعیم عزیز کے ساتھ بیٹھک سے نکل رہا تھا۔ جب اس کی نظر سامنے پڑی تو جیسے اس کے اندر تک روشنی پھیل گئی۔ دھانی رنگ کے لباس سے جھانکتا اس کا چاندنی سا بدن، دونوں کلائیوں میں بھر بھر کے لباس کے ہم رنگ چوڑیاں پہنے وہ چہرے پر آنے والے بال سمیٹ رہی تھی۔ زعیم پہلی بار ان گھنگور گھٹاؤں جیسی زلفوں کو بکھرتے دیکھ رہا تھا۔ جب ہوا کی شرارت سے اس کے ریشمی بال اس کے خوبصورت چہرے کو چومتے تو ادھر زعیم کی ہتھیلیوں میں سنسناہٹ ہونے لگتی۔ یہ تم کیا بت بنے کھڑے ہو؟ یہ لڑکیوں کو تاڑنے کا ٹائم نہیں ہے میرے بھائی۔ عزیز جو فون سننے واپس اندر چلا گیا، اسے دروازے میں کھڑا دیکھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو زعیم
گھور کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہارا خیال ہے میں لڑکیوں کو تاڑ رہا ہوں؟ اتنا نظر باز سمجھ رکھا ہے مجھے؟ اب کیا کہوں، آج کل تمہارے انداز کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں۔ اس نے شرارت سے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ کوئی بات تو ہوگی۔ کوئی بات نہیں ہے، اس نے مسکراہٹ چھپائی۔ ویسے کون ہو سکتی ہے وہ؟ عزیز یہ کہہ کر نگاہیں ادھر ادھر دوڑانے لگا۔ اس بہانے تم اپنی آنکھیں مت سیکو، کہیں وہ تو نہیں؟ عزیز نے اس کی بات انسنی کر کے ایک طرف اشارہ کیا اور وہ حیران ہو گیا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ وہی جو سب سے نمایاں اور سب سے خوبصورت ہے۔ عزیز کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی، گوری رنگت، لمبے بال، بڑی بڑی آنکھیں اور بس خبردار، اب اس سے آگے ایک لفظ مت بولنا۔ اس سے پہلے کہ عزیز مزید قصیدہ خوانی کرتا، زعیم نے فوراً ہی تند لہجے میں اسے ٹوک دیا اور عزیز کا کہا بے ساختہ تھا۔ تو منہ کھول ہی دیا تم نے؟ میں نے اندھیرے میں تیر پھینکا تھا، امید تو نہیں تھی نشانے پہ لگے گا۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مگر بھلا ہو تمہاری پوزیسو نیچر کا۔ زعیم لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت بڑا خبیث ہے تو۔ تھینک یو۔ عزیز نے سر کو ذرا سا خم کیا۔ اب لڑکیوں کی طرح یہ شرمانا بند کرو اور جلدی سے مجھے میری ہونے والی بھابھی دکھا دو۔ تمہیں میری آنکھوں میں وہ نظر نہیں آتی؟ اس کی نگاہیں ارہا پہ جمی تھیں کہ جس نے اس کی نظروں کی گرمی محسوس کر لی تھی، جبھی کچھ بے چین سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کون ہے یہ؟ گاؤں کی تو نہیں لگتی؟ عزیز اس کی نگاہوں کے تعاقب میں ارہا کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ بھابھی کی بہن ہے۔ ارہا کی بے چینی محسوس کر کے زعیم نے زیر لب مسکراتے ہوئے رخ موڑا۔ ارہا نام ہے مگر ان قریب تم اسے ارہا بھابھی کہہ کے پکارو گے، اس نے یقین اور استحقاق بھرے لہجے میں کہا۔ میری نیک خواہشات تمہارے ساتھ ہیں۔ عزیز کا انداز خلوص سے بھرپور تھا۔ جس جگہ وہ کھڑے تھے وہاں سے تو وہ باہر بیٹھے ہوں کو صاف دیکھ سکتے تھے، مگر باہر کے لوگوں کی نظر ان پر نہیں پڑ سکتی تھی۔ اسی لیے جب وہ باہر نکلے، ارہا نے زعیم کو دیکھا تھا۔ بے اختیار امڈ آنے والی مسکراہٹ ہونٹوں میں دباتے وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئی۔ تو یہ تم ہی تھے، یعنی میرے دل کی پکار غلط نہیں تھی؟ جب بھی تم اپنی آنکھوں سے میرا نام لیتے ہو، میری ہر دھڑکن لبیک کہہ اٹھتی ہے۔ تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ تم مجھے دیکھو گے اور مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ عرفہ، اپنے کپڑے مت نکالو، تم لوگ آج یہ کپڑے پہنو گی۔ آج مہندی تھی اور عرفہ اپنے کپڑے پریس کرنے کے لیے نکال رہی تھی جب آپی نے آ کر ایک شاپر اس کے سامنے رکھا اور دور بیٹھی ارہا بھی چونک گئی۔ یہ والے کپڑے؟ عرفہ نے جلدی سے شاپر اٹھا کر کھولا اور چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ کس کے ہیں یہ کپڑے؟ اب وہ کپڑے الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ ایک گلابی رنگ کا سوٹ تھا اور ایک سبز رنگ کا جس پر گوٹا کناری کا کام تھا۔ کس کے ہیں مطلب؟ تم دونوں کے ہیں، اور کس کے ہوں گے؟ آپی نے کچھ ناراض کی بھری حیرت سے کہا۔ اماں نے دیے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ آج تم یہ پہنو۔ ایم سوری، عرفہ نے اسے ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، یہ میری پسند کے نہیں ہیں۔ ارہا نے اسے دیکھا اور پھر پاس آ کر سبز رنگ کا سوٹ اٹھا لیا۔ تم اسے پہنو گی؟ عرفہ حیرت سے چلا اٹھی۔ تو کیا ہوا؟ اب انہوں نے اتنے خلوص سے دیے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے پہننے میں کیا حرج ہے؟ تم ہر کسی کو اپنے جیسا مت سمجھا کرو، بے دید بے لحاظ، آپی نے تنزیہ کہا اور اس کا منہ بن گیا۔ اپنے آپ کو بالحاظ ثابت کرنے کے لیے میں یہ زرق برق لباس نہیں پہن سکتی۔ ارہا تو پاگل ہے۔ ہاں، ہوش مند تو ایک تم ہی ہو جسے نہ تو کسی کا دل رکھنا آتا ہے اور نہ ہی کسی کے احساسات کی کوئی پرواہ ہے۔ او آپی پلیز، یہ ایموشنل ڈائلاگز نہ بولیں۔ آپ ان کے سامنے کچھ مت کہیے گا۔ اگر انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھ لیا تو میں بہانہ بنا دوں گی۔ اس کا لہجہ قطعی تھا۔ آپی چند لمحے تو اسے گھورتی رہیں، پھر کسی نتیجے پہ پہنچ کے سر ہلاتے ہوئے بولی، چلو ٹھیک ہے، اس طرح اماں کو بھی آسانی ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ کیا آسانی ہو جائے گی؟ عرفہ کو اچنبھا ہوا، وہ مسکرائیں۔ اصل میں اماں کو تم دونوں بہت پسند آئی ہو اور وہ تمہارے رشتے کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ ارہا کا دل دھڑک اٹھا۔ لیکن وہ ہم دونوں کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں؟ دو بہنوں کا تو ایک بندے سے نکاح جائز ہی نہیں، اور اگر بات ایک ہی ہے تو پھر میں ارہا کے حق میں دستبردار ہوتی ہوں۔ تمہاری تو زبان کے آگے خندق ہے عرفہ، کچھ تو سوچ سمجھ کے منہ سے نکالا کرو۔ آپی کو شدید
غصہ آیا اس کی بات پہ۔ اور تمہیں یہ خوش فہمی کس بات کی ہے؟ وہ براہ راست بھی ارحا کے بارے میں سوچ سکتی ہیں۔ یہی تو پوائنٹ ہے، ہم ہی کیوں انہیں اپنے گھر میں موجود ایک لڑکی نظر نہیں آتی؟ زبیدہ کی بات کر رہی ہو؟ آپی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ تو چاچی کی بھی خواہش تھی اور اماں کی بھی۔ زبیدہ بہت پیاری لڑکی ہے اور اچھا ہی ہے اگر وہ گھر میں رہے، مگر اس بارے میں جب اماں نے زعیم سے بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اچھا؟ عرفہ کے ساتھ ساتھ ارحا کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب زعیم اپنی پڑھائی پوری کر کے واپس آیا تھا اور جب اماں کو لگا کہ اب اس کی شادی ہو جانی چاہیے تب کی۔ کیا کہہ کے انکار کیا تھا اس نے؟ کچھ جھجکتے ہوئے ارحا نے پہلی بار زبان کھولی۔ اس نے کہا تھا کہ ابھی وہ شادی نہیں کرنا چاہتا، اور پھر اس خیال سے کہ کہیں یہ لوگ زبیدہ کو اس کے لیے بٹھائی نہ رکھیں اس نے یہ بھی کہہ دیا، ضروری نہیں کہ جس لڑکی سے وہ شادی کرے گا وہ زبیدہ ہی ہو۔ اماں سمجھ گئی تھی کہ زعیم صاف الفاظ میں تو نہیں کہہ رہا، مگر ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ جتانا چاہ رہا ہے کہ اسے زبیدہ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پھر بھی اماں نے زعیم کو کنونس کرنے کی ٹھان لی۔ یہ الگ بات کہ جیسے جیسے ان کا اصرار بڑھتا گیا ویسے ویسے زعیم کے انکار میں اور شدت آتی گئی، اور اب تو وہ زبیدہ کا نام سنتے ہی ہائپر ہونے لگتا ہے۔ آپی نے تفصیل بتائی۔ ارحا نے ایک اطمینان بھرا سانس لیا۔ تھوڑی دیر پہلے یک لخت ہی جو بھاری بوجھ دل پہ آ پڑا تھا فوراً ہی اتر بھی گیا تھا، حالانکہ وہ نہیں جانتی تھی ابھی ایک جھٹکا باقی تھا۔ کیا زبیدہ کو یہ بات پتہ ہے؟ عرفہ نے پوچھا۔ یقیناً پتہ ہوگی، اور نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ بہت فرق پڑتا ہے آپی، کیونکہ وہ معصوم سی لڑکی صرف زعیم کے خواب دیکھتی ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ آپی ششتر رہ گئیں۔ اس نے خود بتایا ہے مجھے پتہ ہے وہ ہمارے آنے کے بعد کتنا انسیکیور فیل کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ زعیم مجھ میں انٹرسٹڈ ہے۔ پھر میں نے اس کی غلط فہمی دور کی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ٹینشن نہ لے۔ تو تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ آپی کو تعجب ہوا۔ ارحا نے بے چین ہو کے پہلو بدلا۔ اس لیے کہ آپ اپنے دیور کو سمجھائیں وہ اتنی پیاری لڑکی کو کیوں ریجیکٹ کر رہا ہے بلا وجہ۔ نہ وہ کسی کو پسند کرتا ہے، نہ اسے کسی سے محبت ہوئی ہے، تو وہ اس لڑکی کا ہاتھ تھام کیوں نہیں لیتا جو اسے اتنا چاہتی ہے؟ رہے ہم، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم میں سے کسی نے بھی گاؤں میں رہنے کا تصور ہی نہیں کیا۔ آج ہیں کل چلے جائیں گے۔ اس نے بات کرتے کرتے ارحا کی طرف دیکھا، گویا تائید چاہ رہی ہو۔ وہ نظریں جھکائے بیڈ شیٹ کے ڈیزائن پر انگلی پھیر رہی تھی۔ عرفہ نے اپنی بات جاری رکھی۔ زعیم کو زبیدہ سے شادی کر لینی چاہیے اپی، وہ اس سے پیار کرتی ہے۔ ارحا کا دل چاہا وہ اٹھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دے۔ زعیم کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ تمہیں ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے عرفہ، آپی نے کاٹ دار لہجے میں کہا۔ اپنے خیالات و نظریات دوسروں پر تھوپنا تمہاری پرانی عادت ہے، مگر یہ اس کی زندگی ہے اور اسے کیسے گزارنا ہے وہ طے کرے گا، نہ کہ تم۔ میں صرف مشورہ دے رہی تھی۔ اس کا لہجہ پر احتجاج تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، زعیم خود سمجھدار ہے۔ اگر اس کا دل نہیں مانتا تو وہ کیوں ایک انچاہے رشتے کا توق اپنے گلے میں ڈالے، جس سے نہ صرف اس کا بلکہ زبیدہ کا بھی جینا حرام ہو جائے۔ ویسے بھی یہاں ایسی کئی شادیوں کے منطقی انجام دیکھ چکی ہوں میں۔ آپی نے بہت تلخ حقیقت سے روشناس کروایا تھا۔ عرفہ چپ سی رہ گئی۔ وہ بھول گئی تھی زبانی جمع خرچ سے زندگی نہیں بنتی، اور جن فیصلوں میں جذبات اور احساسات سے زیادہ سمجھوتا شامل ہو جائے پھر وہ پوری عمر کا آثار بن جاتے ہیں۔ مہندی آنے میں دیر تھی۔ ارحا نے چینج کر کے بالوں کی ڈھیلی سی چٹیاں بنائی، آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پر نیچرل کلر کی لپسٹک لگا کے کانوں میں بڑے بڑے بالے ڈالے وہ باہر نکلنے کو تھی جب آپا کی آواز پر اسے رک جانا پڑا۔ ارے ارحا، یہ کیا تمہاری تیاری بس اتنی سی؟ کم از کم میک اپ تو عرفہ سے کروا لیتی۔ نہیں آپا، میرا دل نہیں چاہ رہا، اور ویسے بھی اس وقت عرفہ بہت مصروف ہے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اچھا پھر ایک منٹ ذرا ٹھہر جاؤ، وہ یہ کہہ کے باہر نکل گئی۔ ارحا کچھ الجھی سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ پھر ذرا سی دیر میں وہ واپس آ گئی۔ تمہارے بال اتنے خوبصورت ہیں، میں نے سوچا اس پہ موتیا کی کلیاں لگا دوں۔ وہ اس کی پشت پر آ کر اس کے ریشمی بالوں میں گجرا لگانے لگی۔ تھینک یو آپا، وہ ممنونیت سے بولی۔ لڑکے والوں کی آمد کا شور اٹھا تو لڑکیاں
اپنی تیاریاں ادھوری چھوڑ کر باہر نکل آئی تھیں۔ بے تحاشا میک اپ اور زیورات میں لدی پھندی خواتین کافی غرور اور استحقاق کے ساتھ انٹر ہوئی تھیں۔ خود کو ہیرو سمجھتے ہاتھوں میں موبائل فون پکڑے لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کر خواہ شوق ہو رہے تھے۔ بچے الگ بوم اور پٹاخے پھوڑتے اس کان پھاڑ شور میں اپنا حصہ ڈال رہے تھے۔ ارہا ایک طرف کھڑی دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ عرفہ اسے کہیں نظر نہیں آئی، شاید وہ ابھی تک کمرے میں ہی تھی۔ لڑکیوں نے آتے ہی سب سے پہلے صحن کے بیچوں بیچ لڈی ڈالی تھی۔ شاید یہ لڑکے کی بہنیں اور کزنز وغیرہ تھیں اور ڈانس کی کافی شوقین لگ رہی تھیں۔ آپی نے اسے بلا کر کولڈ ڈرنک کی ٹرے تھمائی تھی۔ مہمانوں کو سرو کرنے کے لیے اس کے ساتھ ناجی بھی تھی۔ جب وہ شربت سرو کر کے کچن کی طرف آ رہی تھی تبھی پیچھے سے کسی نے اس کا دوپٹہ پکڑ کر کھینچا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک 6-7 سالہ چھوٹا سا بچہ تھا جو یقیناً ان مہمانوں میں سے کسی کے ساتھ تھا۔ آپ کو وہ بلا رہے ہیں۔ اس نے بیٹھک کے ادھ کھلے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ ارہا الجھ گئی تھی۔ بند ہوا دروازہ تو یہی بتا رہا تھا کہ اندر کوئی ہے۔ کون بلا رہا ہے؟ اس نے جھک کر اس کے گال چھوئے۔ وہ۔ اس نے دوبارہ اس طرف اشارہ کیا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ اس شور و گل میں کوئی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس سمت بڑھتی چلی آئی۔ کچھ جھجکتے ہوئے وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تھی اور سامنے کھڑے زعیم کو دیکھ کر وہیں جم گئی۔ زعیم بھی اسے دیکھ کر سحر زدہ ہو گیا۔ اس کی محویت دیکھ کر اسے تھوڑی دیر پہلے عرفہ کی کہی گئی بات یاد آئی۔ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں تو ویسے ہی لگ رہی ہوں جیسے اس سے پہلے لگتی آئی ہوں۔ اس سنہری گوٹے کناری سے سجا وہ سبز رنگ کا لباس اس کے حسین سراپے پر سج کر جیسے اپنی خوش بختی پر نازا ہوا جا رہا تھا۔ چمکتی باہوں میں کانچ کی ہری چوڑیاں، آنکھوں میں کاجل کی دھاریاں، بالوں میں مہکتے گجرے، وہ سراپا خوشبو تھی، دھنک تھی، روشنی تھی۔ اور زعیم اسے دیکھ دیکھ کر دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ آپ مجھے بلا رہے تھے؟ ارہا کو لگا اگر کچھ دیر اور گزری تو کہیں وہ اس کی پاگل نگاہوں کے سامنے ہار ہی نہ جائے۔ مجھے بھابھی کو کچھ کہلوانا تھا، سامنے آپ نظر آئیں تو میں نے آپ کو ہی بلوا لیا۔ اوہ مسٹر زعیم، تمہیں تو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا۔ وہ اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے اس کی بات پر دل ہی دل میں ہنسی۔ تو آپ خود ہی آ کر ان سے کہہ دیتے۔ اس نے زعیم سے کہا تھا۔ آ تو جاتا مگر مجھے اچھا نہیں لگتا خواتین کی محفل میں یوں منہ اٹھائے چلے آنا۔ وہ کچھ سادگی سے بولا۔ ارہا نے کچھ تعجب سے اسے دیکھا۔ یہ تو واقعی حیران کن بات تھی۔ اس نے خود دیکھا تھا لڑکے بہانے بہانے سے کس طرح سے اندر کے چکر لگا رہے تھے، اور ان میں زعیم کو اس نے ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ واقعی اس نے ان دنوں اسے لڑکیوں کی موجودگی میں آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کیا کہنا تھا آپ نے؟ اس نے بمشکل اس کی روشن آنکھوں سے آنکھیں چرائیں۔ بھابھی سے کہیے گا مہمانوں کے لیے شربت کے ساتھ چائے بھی بھجوا دیں۔ بس اتنی سی بات؟ ارہا مایوس سی ہو گئی۔ تم کچھ اور کیوں نہیں کہتے؟ تمہارے پاس کہنے کے لیے موقع ہے اور میرا رواں رواں سننے کا منتظر۔ مگر زعیم نے مزید کچھ نہیں کہا، بلکہ اس نے عجیب سی حرکت کی۔ وہ اس کے قریب آ گیا تھا، اتنے قریب کہ اس کے پاس سے اٹھتی کلون کی مہک محسوس کرتی وہ خود میں سمٹتی چھوئی موئی بن گئی تھی۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے شانے کو ہلکے سے چھوا۔ ارہا کا دل بے تحاشا دھڑکتے سینے کا پنجرہ توڑنے کو بےتاب ہوا تھا۔ اس کے چھونے پر ارہا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے گلابی پڑتے تمتماتے ہوئے روپ کو سانس رو کے دیکھ رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں موتیا کی کلی تھی جو اس کے بالوں سے بکھر کر اس کے شانے پر گری تھی۔ اسے اٹھانے کے لیے ہی زعیم اس کے قریب آیا تھا۔ وہ اپنی چڑھتی ہوئی سانسوں کو قابو کرتی تیزی سے باہر نکل آئی۔ تم مجھے پاگل کر کے ہی چھوڑو گے؟ اگلے دن بارات تھی۔ پورا دن کافی ہنگامے اور مصروفیت بھرا تھا، اور شاید اسی لیے ارہا کو زعیم کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ ارہا بہت بے دلی سے
تقریب میں شرکت کر رہی تھی۔ ایک عجیب سا خالی پن محسوس ہو رہا تھا اسے اپنے اندر اور ارد گرد ایک بے نام سی ویرانی۔ سونیا بہت خوبصورت لگ رہی ہے نا؟ وہ پنڈال کے ایک کونے میں کھڑی تھی جب عرفہ نے پاس آ کے اس سے کہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک تو سونیا پہلے ہی بہت دلکش نقوش کی مالک لڑکی تھی اور اس پر عرفہ کے ماہر ہاتھوں نے اس کے حسن کو اور بھی دو آتشہ کر دیا تھا۔ نندیں آتے جاتے صدقہ اتار رہی تھی اور دلہا میاں چھپ چھپ کے دیکھے جا رہے تھے۔ اس کی نندیں بہت پیار کرتی ہیں اس سے۔ اس کی نندوں کو اس طرح سونیا کے لاڈ اٹھاتے دیکھ کر ارہا نامعلوم سے احساسات میں گر گئی۔ نئے نویلی ہے اس لیے، ویسے یہ لڑکیاں ہیں بہت تیز ترار۔ سونیا تو اتنی سیدھی سادی ہے، مجھے تو ابھی سے اس کی فکر ہونے لگی ہے۔ عرفہ کا لہجہ کچھ تشویش لیے ہوئے تھا۔ نہیں خیر، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ وہ سٹیج کی سمت جانے کا سوچ رہی تھی کہ اس کی نظر پنڈال کے آخری سرے پر کھڑے زعیم پہ پڑی۔ وہ شاید اسی وقت وہاں آیا تھا اور اماں سے کچھ بات کر رہا تھا۔ بادامی رنگ کے کرتا شلوار میں اس کی وجیح شخصیت دور سے ہی نمایاں تھی۔ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس نے اپنی مضبوط کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ ڈالی اور گھنی مونچھوں تلے اس کے لب بھنج گئے۔ وہ جانے کے لیے پلٹ گیا اور ادھر ارہا بے یقین سے کھڑی رہ گئی۔ تم نے مجھے دیکھا نہیں؟ میں تمہارے سامنے ہی کھڑی تھی اور تم نے مجھے ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ کیا تم نہیں جانتے جب تم مجھے نہیں دیکھتے تو مجھے میرا ہونا نہ ہونا ایک برابر لگتا ہے؟ صرف ایک نظر ہی صحیح تم مجھے میرے ہونے کا احساس تو دلا جاتے۔ اس کا جی اتنا برا ہوا کہ وہ سب کچھ نظر انداز کر کے گھر کے اندرونی حصے میں چلی آئی تھی اور پھر اس وقت نکلی جب سونیا کی رخصتی کا وقت آیا تھا۔ آج زبیدہ کی خالہ آئی تھی، زبیدہ کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگنے۔ کل انہیں جانا تھا اور اس وقت وہ اپنی پیکنگ کر رہی تھی۔ جب آپی نے آ کر انہیں بتایا، عرفہ چونک گئی جبکہ ارہا خاموشی سے لگی رہی تھی۔ لیکن یہ بتانے والی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس اتوار کو وہ باقاعدہ رسم کرنے والے ہیں منگنی کی۔ کیا؟ اس طرح اچانک سے؟ عرفہ حیرت سے گنگ تھی۔ اچانک سے کیا مطلب؟ سوچ بچار تو غیروں میں کی جاتی ہے۔ وہ اس کی سگی خالہ ہے، مالی لحاظ سے کافی مضبوط ہے اور خود پرویز بھی بہت ہی اچھا لڑکا ہے، آپی نے ناگواری سے جتایا۔ یہ ساری باتیں ایک طرف زبیدہ سے پوچھا ان لوگوں نے؟ مجھے نہیں پتا، آپی نے لا علمی کا اظہار کیا، لیکن باقی گھر والے تو بہت خوش ہیں، خصوصاً چاچی۔ تم کہتی ہو وہ تمہیں دل کی بات بتاتی ہے تو تم ہی جا کے اس سے پوچھ لو کہ وہ خوش ہے یا نہیں۔ انہوں نے عرفہ کی طرف دیکھا، وہ چند لمحے تو کچھ سوچتی رہی پھر باہر نکل گئی، شاید واقعی زبیدہ سے بات کرنے۔ کیا زبیدہ خوش نہیں ہوگی؟ ارہا نے کسی اندیشے کے تحت ان سے پوچھا۔ بظاہر تو ٹھیک ٹھاک ہی لگ رہی ہیں، لیکن یہ عرفہ نہ جانے کیا خبت ہے اسے دوسروں کی فکر میں گھلنے کا۔ مجھے تو زہر لگتا ہے اس کے یہ جذباتی پن، وہ ناراضگی سے کہتی چلی گئی۔ ارہا مضطرب سی انگلیاں چٹکھانے لگی۔ اسے حیرت ہوئی جب تھوڑی دیر بعد ہی عرفہ تمتماتے ہوئے چہرے کے ساتھ واپس آئی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ پاگل ہے یہ زبیدہ، وہ تڑک کر بولی۔ ارہا حیران اسے دیکھنے لگی۔ لیکن کیوں؟ کیا کہا اس نے؟ کہنا کیا تھا؟ میں نے پوچھا تم خوش ہو تو کہنے لگی آہو جی میں تو بہت خوش ہوں۔ عرفہ نے ایسے ہی کہا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ارہا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تو تمہیں اتنی تب کیوں چڑھ رہی ہے؟ مجھے تب کیوں نہ چڑھے؟ کل وہ کیا کہہ رہی تھی اور اب؟ میں نے اس سے پوچھا تم تو زعیم کو پسند کرتی تھی نا؟ تو کہنے لگی ہاں کرتی تھی، لیکن زعیم مجھے پسند نہیں کرتے، ان کی پسند تو کوئی اور ہی ہے، تو میں کیوں زبردستی گلے پڑوں؟ سمجھدار ہو گئی ہے وہ، ارہا دھیرے سے بولی۔ پھر عرفہ کو جانے کیوں غصہ آ رہا تھا کہ ایک معصوم لڑکی زعیم سے محبت کرتی ہے مگر اسے احساس تک نہیں۔ وہ بہت حساس تھی مگر بے حس تو ارہا بھی نہیں تھی۔ اسے بھی بہت افسوس تھا مگر ساتھ ہی یہ اطمینان بھی تھا کہ زعیم کے انکار کے سبب اس کی ذات ہرگز نہیں ہے۔ وہ تو اس کے یہاں آنے سے پہلے ہی سب پر موقف اس کا واضح کر چکا تھا۔ اسے اپنا آپ مجرم تب محسوس ہوتا جب اس کے یہاں آنے کے بعد ہی زعیم کے خیالات اس کے فیصلے میں تبدیلی آئی ہوتی۔ وہ ندی کے ٹھنڈے پانی میں پیر ڈالے بیٹھی تھی، ندی کے کنارے کی کچی زمین پر کچھ لکھتے ہوئے۔
دوسرے ہاتھ سے اپنا آنچل سنبھال رہی تھی جو مخالف رو سے آنے والی ہوا بار بار اڑا کر ندی کے پانی میں بھگونے پر تلی ہوئی تھی۔ زعیم درخت کے تنے سے ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ آج ان کی روانگی تھی اور عرفہ جانے سے پہلے ایک بار پھر گاؤں کی سیر کرنا چاہتی تھی۔ اس بار ارہا بھی ان کے ساتھ چلی آئی۔ اب وہ لوگ آگے باغ کی سمت چلے گئے تھے اور ارہا نے ندی کے کنارے ہی بیٹھنے کو ترجیح دی تھی۔ دھیمی دھیمی چلتی ہوا، پودوں اور پتوں کی سرسراہٹ، مختلف پرندوں کی بولیاں، وقفے وقفے سے بج اٹھنے والی اس کی چوڑیوں کی جل ترنگ اور ہوا کے دوش پر دور کہیں سے آتے کسی گانے کے بول زعیم چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ آؤ چپ کی زبان میں خاور اتنی باتیں کریں کہ تھک جائیں۔ وہ دونوں ہی چپ تھے، مگر یہ چپ بھی اپنے اندر ہزاروں داستانیں سمیٹے ہوئے تھی۔ زعیم جانتا تھا کہ یہ اس کے پاس آخری موقع ہے کہ وہ اس طرح سے اس کے سامنے بیٹھی ہے، اسے جی بھر کے دیکھنے کا، اس سے باتیں کرنے کا یہ خوبصورت چانس پھر کبھی نہیں ملے گا، اور اسی لیے ضبط اور مصلحت کے سارے اصولوں کو طاق پر رکھتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا تھا۔ ارہا نے اس کا پاس آنا محسوس کر لیا تھا، مگر رخ موڑے ہی رہی اور اس کے پاس وہ بیٹھا تب بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ زعیم اس کا گریز بھانپ کر مسکرا دیا، اس کی نظریں پانی میں ڈالے اس کے گلابی پیروں پر پڑیں، پھر اس کے ہاتھوں پر، پھر اس کے ہونٹوں اور پلکوں پر۔ وہ اسے دیکھتا تھا تو بس دیکھتا ہی چلا جاتا تھا، پھر ایسے بے خودی کے عالم میں اسے کچھ کہنے کا ہوش ہی کہاں رہتا تھا۔ زعیم نے اس کا ہاتھ تھاما تو اس کے مضبوط ہاتھ کے لمس کی گرمی ارہا کے جسم میں برقی روسی دوڑا گئی۔ اس کے وجود کی خفیف سی لغزش زعیم سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ وہ اس کی مخروطی انگلیوں والی خوبصورت مومی ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں جکڑے اس کی نرماہٹ محسوس کرتے بغور اسے دیکھ رہا تھا، جس پر مہندی کے بیل بوٹے ابھی تک کھلتی ہوئی رنگت میں تھے اور بے حد بھلے لگ رہے تھے۔ پھر اس کی سبک کلائیوں میں پڑی چوڑیوں سے کھیلتے ہوئے باز زبان خاموشی اس سے مخاطب ہوا تھا۔ تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہوگا ارہا کہ مجھے ان چوڑیوں سے کتنی جلن ہوتی ہے۔ جب یہ کھنکتی ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ مجھے منہ چڑھا رہی ہوں اور مجھے بتا رہی ہوں کہ دیکھو تمہاری ارہا تم سے زیادہ ہمارے نزدیک ہے، ہمیں دیکھتی ہے، ہمیں سنتی ہے، ہمیں اپنے وجود کا حصہ بنائے رکھتی ہے۔ تم تو اسے جیب بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتے اور ہمیں ہر وقت اس کی قرب کی خوشبو گنگناتے رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ ارہا نے ایک بار بھی اس سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہر گزرتا پل اس کا انتظار شدید کر رہا تھا۔ وہ منتظر تھی کہ زعیم کب اسے حکایت دل سناتا ہے، اپنی آنکھوں سے جھلکتی بےتابیوں اور بے قراریوں کو اپنے گمبھیر لہجے میں سمو کر اس کی سماعتوں میں اتارتا ہے۔ اس کی شور مچاتی آنکھوں نے تو اس کے دل کا سکون چھین ہی لیا تھا۔ اب اسے قرار تبھی ملتا جب اس کے دل کی بات وہ اس کے منہ سے سنتی۔ مجھے تو یہ سوچ سوچ کر وحشت ہو رہی ہے کہ جب تم چلی جاؤ گی تو میرا کیا ہوگا، میں تمہیں دیکھے بنا رہوں گا کیسے؟ تم تو ان چند دنوں میں ہی مجھ میں یوں سما گئی ہو کہ تم سے دوری کا صرف تصور ہی میری دھڑکنیں تھما دیتا ہے۔ میرا دل ضد کرنے لگا ہے کہ میں تمہیں کہیں جانے نہ دوں، ڈرنے لگا ہے کہ کہیں تمہیں مجھ سے کوئی اور نہ چھین لے۔ میں سہ نہیں پاؤں گا ارہا، میں تو تم پر کسی اور کا سایہ تک برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہیں چھو کر گزرنے والی ہوا بھی مجھے اپنی دشمن نظر آتی ہے۔ اس کی گرفت لاشعوری طور پر ارہا کے ہاتھ پر سخت ہو گئی۔ ارہا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جذبوں کی آگ سی دہک اٹھی تھی۔ اس نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ ہوش چھیننے کے لیے تو تمہاری یہ آنکھیں ہی کافی ہیں، بولو گے تو نہ جانے کیا عالم ہوگا۔ اسی لمحے عرفہ اور ناجی کی باتوں کی آواز آئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتی اٹھ کھڑی ہوئی، مگر ہاتھ چھڑانے کے اس عمل میں اس کی کئی چوڑیاں ٹوٹ کر زعیم کی مضبوط ہتھیلی میں کھپ گئی تھیں۔ ارے یہ دونوں ابھی تک یہیں بیٹھے ہیں؟ عرفہ پاس آ گئی اور انہیں دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ زعیم نے ایک نظر ان چوڑیوں کے ٹکڑوں پر ڈالی، پھر اسے غیر محسوس انداز میں جیب میں ڈال لیا۔
اس کی ہتھیلی پر کہیں کہیں خون کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ تو آپ کے خیال میں ہمیں کہیں جانا چاہیے تھا؟ زعیم اس کی جانب متوجہ ہوا۔ میرا تو خیال تھا آپ اسے باغ دکھانے لے آئیں گے، باتیں کریں گے، ناموں کے علاوہ بھی آپ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بہت سی باتیں جان جائیں گے۔ جب سے ہم یہاں آئے ہیں مجھے نہیں لگتا آپ لوگوں نے کبھی ایک دوسرے کی خیریت بھی دریافت کی ہوگی۔ ابھی یہ مرحلہ طے ہو ہی جاتا اگر تھوڑی دیر اور آپ نہ آتی تو۔ زعیم نے مسکرا کر کہا تھا۔ کیا؟ عرفا حیرت سے چٹک اٹھی۔ ابھی تک آپ سے یہ کام بھی نہیں ہوا؟ مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے دو گونگوں کو بٹھا دیا ہے آمنے سامنے۔ سچ بتائیے اتنی دیر تک کیا واقعی آپ لوگ خاموش بیٹھے بس ان پیڑ پودوں کو گھورتے رہے؟ زعیم ہنس پڑا۔ اس کی نظر بے اختیار ہی ارہا کی طرف گئی۔ وہ سلیپرز میں پیر ڈال رہی تھی۔ کم از کم میں اتنا بدذوق ہرگز نہیں ہوں۔ ہاں آپ کی بہن نے پوری کوشش کی مجھے ان پیڑ پودوں سے جیلس کرنے کی۔ تو آپ ہو گئے؟ عرفا نے اس کی شرارت امیز بات سمجھ کر شوق لہجے میں پوچھا۔ مجھے تو ہر وہ چیز اپنی رقیب لگتی ہے جسے مجھ سے زیادہ توجہ ملے۔ اس کی گہری نظریں ارہا پر جمی تھیں۔ وہ اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اب کیا مطلب ہے ان فضول باتوں کا؟ اس نے کچھ جھنجھلا کے سوچا۔ بڑے تنگ دل ہیں آپ۔ میں تو آپ کو بڑا براڈ مائنڈڈ سمجھی تھی۔ عرفا نے کہا۔ اسے تنگ دلی نہیں شدت پسندی کہتے ہیں جی۔ وہ زیر لب مسکرا۔ اچھا مجھے پہلے پتہ نہیں تھا آپ کی اس خصوصیت کا۔ جنہیں پتہ ہونا چاہیے انہیں بھی نہیں تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا عرفا سمجھی نہیں اور ارہا سمجھ کے منہ پھیر گئی۔ چھوڑیے یہ بتائیے آپ کو ہم یاد تو رہیں گے نا؟ اس کا مخاطب عرفا تھی مگر ارہا کو لگا جیسے وہ اسے ہی پوچھ رہا ہو اور شاید ایسا ہی تھا۔ ارے کیسی باتیں کرتے ہیں، ہم بھلا آپ کو بھول سکتے ہیں؟ عرفا جلدی سے بولی۔ آپ کی طرف سے تو مجھے کوئی خدشہ نہیں، لیکن اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اچانک وہ اٹھی۔ اچھا یعنی یہ بے یقینی میری طرف سے ہے، لیکن کیا؟ عرفا اس کی ادھوری بات پر لب سی گئی، پھر قدرے توقف سے بولی۔ ویسے ارہا سے آپ توقع نہ رکھیں، آپ کو زیادہ عرصہ اپنی یادداشت میں محفوظ نہیں رکھنے والی۔ آپ ہفتے بعد بھی اس سے ملیں اور یہ آپ کو پہچان جائے تو آپ کو اس پہ شکر ادا کر لینا چاہیے۔ کیوں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اب وہ ہنستے ہوئے شرارت امیز لہجے میں اسے تائید چاہ رہی تھی۔ کیا واقعی؟ زعیم نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ بالکل ٹھیک۔ اب چلیں عرفا؟ چہرے پر آتی لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے وہ کچھ بیزاری سے بولی۔ اس کی بات سے زیادہ اس کے انداز نے زعیم کو چونکایا تھا۔ ایک منٹ ارہا، ذرا اپنا ہاتھ دکھانا تو۔ عرفا نے اچانک کہا تو وہ حیران ہو گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ اپنے ہاتھ کا جائزہ لینے لگی۔ خون نکل رہا ہے، شاید کوئی چوڑی ٹوٹ کے چپ گئی ہے۔ عرفا نے اس کی کلائی دیکھتے ہوئے کہا تو زعیم نے اپنا رومال بڑھا دیا۔ یہ لے لیجئے، ضرورت نہیں۔ ارہا نے جلدی سے عرفا سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ معمولی سی خروچ ہے اور ذرا سا رستا ہوا خون ٹھیک ہو جائے گا خود ہی۔ اس کا لہجہ بے حد خشک تھا اور سیاہ آنکھوں میں عجیب سا تناؤ۔ زعیم کے دل کو بے طرح دھچکا لگا۔ عرفا کو الگ غصہ آیا اس کے روکھے انداز پر۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اسے ٹوکتی، زعیم اس کے قریب آیا تھا۔ چند لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے اس کی کلائی پر رومال باندھ دیا۔ وہ حیران سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ میری وجہ سے آپ کا ذرا سا بھی خون بہے یہ مجھے بالکل گوارا نہیں، بھاری لہجے میں کہتے ہوئے زعیم نے اس کی کلائی سے مزید 2-3 نوکیلی سروں والی چوڑیاں توڑ کے پھینک دی۔ عرفا جو عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی، اسے یکا یک ہی کسی بڑی گڑبڑ کا احساس ہوا، مگر یہ صرف وقتی کیفیت تھی جسے اس نے اپنا وہم قرار دے کر فوراً ہی ذہن سے جھٹک بھی دیا، جبکہ زعیم اس سے کہہ رہا تھا، ابھی آپ بھولنے بھلانے کی بات کر رہی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا نہیں، کچھ دنوں میں ہمارے بھی کراچی آنے کا پروگرام ہے۔ اگر تب تک آپ ہمیں بھول بھی چکی ہوں تو ہم خود آپ کو اپنی یاد دلانے آ جائیں گے۔ کیا؟
آپ واقعی کراچی آنے والے ہیں؟ عرفا نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی ہاں، اب اپنی امانت لینے کے لیے تو آنا ہی پڑے گا۔ اس نے ارحا کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ کیسی امانت؟ آپ کی بہن ہماری ایک چیز جو ساتھ لیے جا رہی ہیں۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ اوہ، آپ رومال کی بات کر رہے ہیں؟ عرفا نے اس کی بات سمجھ کر گہرا سانس دیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کھرا آدمی ہوں عرفا، وعدوں کا بھی سچا ہوں اور جذبوں کا بھی۔ آنے کو کہا ہے تو ضرور آؤں گا، آپ بس منتظر رہیے گا۔ ارحا کو یہ پیغام کوئی تسلی نہیں دے پایا۔ وہ عرفا کو وہیں چھوڑ کر ناجی کے ساتھ چلی آئی تھی۔ زعیم کی پرتپش نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ ارحا کے اندر کی تپش بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ آج جب ان کی روانگی ہے تو زعیم لازماً چپ کا روزہ توڑے گا۔ وہ پورے آدھے گھنٹے اس کے سامنے بیٹھی رہی، اقرار کے چند خوبصورت پل سمیٹنے کے انتظار میں، دل کو دھڑکاتے اس کے گمبھیر لہجے میں جذبوں اور شدتوں سے مہکی کسی اظہار کی تمنا میں۔ مگر اس نے کیا کیا؟ اس کی ساری خواہشوں پر یک ٹھنڈا پانی ڈال دیا، اور پھر عرفا کے آنے کے بعد جو ذو معنی گفتگو شروع کی، اس نے مزید ارحا کو سر سے لے کے پاؤں تک سلگا کے رکھ دیا تھا۔ گھر آنے کے بعد وہ سر درد کے بہانے سیدھی کمرے میں چلی آئی۔ زعیم تھوڑی دیر بعد ہی گھر آ گیا تھا اور ارحا سمجھ گئی تھی کہ وہ آج اتنی جلدی گھر کیوں آیا تھا، مگر اس نے بھی قسم کھا لی تھی جانے کے آخری لمحے تک اسے اپنی صورت نہ دکھانے کی۔ اسی لیے اس نے دوپہر کے کھانے کے لیے بھی منع کر دیا۔ ٹھیک ہے زعیم، اگر تم سمجھتے ہو کہ ارحا تمہاری ہر انکہی بات بھی سمجھ جائے گی تو آج میں تمہاری یہ غلط فہمی دور کر ہی دیتی ہوں۔ اگر تم اپنی اس خاموشی میں خوش ہو تو اب میں بھی تمہیں انجان بن کے دکھاؤں گی۔ کوستے رہنا پھر ساری زندگی اپنے اس گونگے پن کو۔ اس کا غصہ شدید تھا۔ انہیں وسیم بھائی کے ساتھ لاہور جانا تھا اور پھر وہاں سے کراچی کے لیے فلائی کر جانا تھا۔ بالآخر ان کے جانے کا لمحہ بھی آ ہی گیا۔ سب کافی اداس تھے۔ سونیا بھی اپنے شوہر کے ساتھ ملنے آئی تھی۔ عرفا نے ان سے کراچی آنے کا وعدہ بھی لیا تھا۔ اس وقت جب سب انہیں رخصت کرنے کے لیے باہر ہی موجود تھے، اس کی نظریں زعیم کو ڈھونڈتی رہیں، مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ پھر ایک ایک سے گلے ملتے، دعائیں لیتے وہ دونوں باہر نکل آئی تھیں۔ سامنے ہی گاڑی کے ساتھ وسیم بھائی موجود تھے اور زعیم ان سے کچھ بات کر رہا تھا۔ ان کی آمد پر دونوں ہی ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اس سے ملی پہلی نظر غیر ارادی تھی، حالانکہ ارحا نے تہیہ کیا ہوا تھا اسے نہ دیکھنے کا، اور اسے دیکھتے ہی زعیم کی آنکھوں میں جو بے پناہ شکوہ ابھر آیا تھا، وہ گڑبڑا کر نظریں جھکاتے اپنی چادر درست کرنے لگی تھی۔ سیاہ چادر کے حالے میں اس کے گلابی روپ کو وارفتگی سے تکتے وہ تقریباً گرد و پیش سے غافل ہو گیا تھا۔ آج جب وہ ہر لمحہ اسے اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا، اس سنگ دل لڑکی نے اس کی یہ خواہش بھی پوری نہیں ہونے دی تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے نہیں آئی تھی، مگر کیوں؟ یہ سوال اسے پریشان کرنے لگا تھا۔ اس کے رویے میں آنے والی یہ واضح تبدیلی اسے عجیب سے اضطراب میں مبتلا کر گئی تھی۔ پچھلا دروازہ کھولنے پر عرفا اندر بیٹھی، پھر اس کی باری آئی۔ وہ مسلسل اس کی پرحدت نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی، مگر پھر بھی اس نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، حالانکہ دل مچلا جا رہا تھا، لیکن دماغ پر چھایا غصہ اتنا شدید تھا کہ اس نے دل کی ایک نہیں چلنے دی۔ اللہ حافظ۔ دروازہ بند کرتے اس کی بھاری بوجھل آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، اور اس نے بجائے جواب دینے کے اس کی سمت سے رخ ہی پھیر لیا۔ زعیم تڑپ گیا۔ بہت بری ہو تم ارحا، ایک تو دوریاں سونپ کے جا رہی ہو، اس پر یہ بے رخی، یہ دوہرا ستم کس لیے؟ اللہ حافظ زعیم، ہمیں آپ کا انتظار رہے گا، عرفا نے کہا تھا۔ وہ تو یوں لا تعلق بیٹھی تھی جیسے اسے جانتے ہی نہ ہو۔ ارحا بدتمیز، اللہ حافظ تو کہہ دو۔ عرفا نے اسے ایک دھپ لگائی۔ وہ جانتی تھی زعیم کی جلتی ہوئی منتظر نگاہیں اس پہ جمی ہیں، مگر نہ تو اس نے زاویہ بدلا، نہ اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ اللہ حافظ سپاٹ سے لہجے میں کہتے اس کا انداز ایسا تھا جیسے عرفا کو کہہ رہی ہو۔ زعیم خود پر
اعتماد کھونے لگا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ضبط کے سارے بندھن احتیاطیں بھاڑ میں جھونک کر وہ اسے جھنجھوڑ ڈالے، اس کے رویے کی وجہ پوچھے۔ میں تو پہلے ہی مشکل میں ہوں، کیوں جاتے ہوئے مجھے وحشتوں میں دھکیل رہی ہو؟ کیوں میری دیوانگی کو جنون کی راہ دکھا رہی ہو؟ مگر کچھ کہنے کی بجائے وہ لب بینچے کھڑکی کے پاس سے ہٹ گیا تھا۔ اس کا یہ دل گرفتہ اور ہارا ہوا انداز ارہا نے دیکھا اور اس کا دل ایک لمحے کے لیے تھم سا گیا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ آتے آتے اسے اتنا ہرٹ کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسے شدت سے احساس ہوا تھا۔ اس کی شکوہ گناہ آنکھیں جیسے اس کے دل میں کھپ گئی تھیں۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے کی خواہش کو بمشکل دباتے اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کے آنکھیں موند لیں۔ سمر اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے گاؤں کا کوئی نہ کوئی قصہ سنتے رہنا چاہتی تھی، اور عرفہ کے پاس ہر وقت ایک قصہ موجود رہتا تھا اسے سنانے کو۔ ان کے آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے تو یہی پوچھا تھا کہ زعیم بھائی کو دیکھا تم لوگوں نے، کیسے لگے؟ اس کے لہجے میں اس درجے بے تابی تھی گویا وہ دونوں صرف اس مقصد کے لیے تو وہاں گئی تھی۔ گریسفل، ڈیشنگ، سینسیبل، عرفہ نے جواب دیا۔ اور تمہیں؟ اس نے ارہا کی طرف دیکھا۔ اس سے کیا پوچھتی ہو؟ اس نے تو کبھی اس سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کی، اور اتنی بے شرم ہے آتے ہوئے اس کو خدا حافظ تک نہیں کہہ رہی تھی۔ میں نے زبردستی کہلوایا۔ عرفہ کو ابھی تک اس بات پہ غصہ تھا۔ دل و جان تو سونپ کے آ گئی ہوں اسے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ وہ اپنے زخم کے کھرنڈ پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ لیکن کیوں ارہا؟ وہ اتنے تو نائس ہیں۔ سمر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اور ایک وہی کیا، اس نے تو وہاں کسی سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کی، عجیب بیزار سی صورت بنا رکھی تھی، اوپر سے خود کو بخار الگ چڑھا لیا تھا۔ عرفہ ایک ایک کر کے سارے کھاتے کھول رہی تھی۔ مجھے تو لگا تھا یہ وہاں جا کے سب سے زیادہ انجوائے کرے گی۔ سمر نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ انجوائے، عرفہ نے طنزیہ انداز میں دہرایا۔ میرا تو خیال ہے وہاں جاتے ہی اس پر کوہکاف کا کوئی جن عاشق ہو گیا تھا۔ سچ کہتی ہوں سمر، مجھے تو یہ اپنی بہن لگی نہیں رہی تھی۔ تو ابھی مجھے کون سا لگ رہی ہے؟ کہیں وہ جن اس کے پیچھے یہاں تک تو نہیں کھینچا چلا آیا؟ سمر ہنسی۔ تم لوگ اپنی یہ بکواس بند نہیں کر سکتے؟ وہ جو کافی دیر سے خاموش بیٹھی تھی چیخ کر بولی تھی، اور وہ دونوں ہی متحیر سی اسے دیکھنے لگی۔ اس کا انداز کہیں سے بھی نارمل نہیں تھا۔ اس کا تپتا ہوا چہرہ اور سرخی چلکاتی آنکھیں، عرفہ کو لگا وہ اندر ہی اندر جل رہی ہو۔ ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے ارہا۔ عرفہ کا لہجہ دھیما ہوا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اعصاب بکھرنے لگے تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ ان کے سامنے ہی اپنا بھرم کھوتی، ان کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی کمرے سے نکل گئی تھی۔ رات جب وہ ٹی وی لاؤنج میں کوئی مووی دیکھ رہی تھیں، امی نے آ کر ان کے سروں پر بوم پھوڑا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے سامیہ کا فون آیا تھا۔ اچھا، کیا کہہ رہی تھی؟ عرفہ نے ٹی وی پر سے نگاہیں ہٹا کے انہیں دیکھا۔ سامیہ بتا رہی تھی کہ ان کی ساس آنا چاہ رہی ہیں کراچی۔ امی نے اتنا ہی کہا تھا کہ عرفہ اچھل پڑی اور ارہا جم سی گئی۔ خدا خیر کرے، کیوں آنا چاہ رہی ہیں کراچی؟ کچھ معاملہ بھانپ کر عرفہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ آپی کی باتیں تو ابھی تک اس کے ذہن میں تازہ تھیں، اور ارہا کا دل اس کی آنکھوں میں دھڑکا تھا۔ اس لمحے کوئی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا، ورنہ ضرور مشکوک ہو جاتا۔ پہلے پوری بات سن لیا کرو عرفہ، بیچ میں ٹوک دینے کی تمہاری یہ عادت مجھے زہر لگتی ہے۔ امی برہم ہوئیں، وہ چپ ہو گئی۔ سامیہ کہہ رہی تھی کہ اس کی ساس کو تم بہت پسند آئی ہو، اور اسی لیے وہ پہلے ہماری مرضی جاننا چاہ رہی ہیں، تاکہ بعد میں باقاعدہ طریقے سے رشتہ مانگنے یہاں آئیں۔ ارہا کا ذہن سائیں سائیں کرنے لگا۔ وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ امی کو سننے میں غلطی ہوئی تھی یا پھر سامیہ کو سمجھنے میں؟ کیا کہا آپ نے؟ انہیں میں پسند آئی ہوں؟ میں؟ عرفہ نے اپنی جانب اشارہ کر کے بے یقینی سے دریافت کیا۔ ہاں، سامیہ تو یہی کہہ رہی تھی۔ اصل میں اس کی ساس تمہارے ناموں میں گڑبڑ کر جاتی ہیں، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ بڑی والی جب سامیہ نے ان سے پوچھا کہ عرفہ، تب انہوں نے جلدی سے تائید کر دی تھی کہ ہاں وہی۔ امی نے پوری تفصیل بتا دی۔
عرفا نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ ابھی اس نے ارحا کی طرف نہیں دیکھا تھا جس کی رنگت سفید پڑ چکی تھی۔ آپ ہی کو غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے، عرفا دھیرے سے بڑبڑائی۔ پھر کسی خیال کے آتے ہی اس نے چونک کر امی کی طرف دیکھا۔ کہیں آپ نے ہاں تو نہیں کر دی؟ ارے ایسے کیسے ایک فون پہ ہاں کر دیں؟ ابھی تو میں نے تمہارے ابو کو بھی نہیں بتایا۔ سوچیں گے، غور کریں گے، تبھی کوئی فیصلہ ہوگا، امی کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ لگتا ہے عرفا کا جادو وہاں سر چڑھ کے بولا ہے، جبھی تو 3 دن بعد رشتے کی کال آ گئی۔ سمر خوشی سے چہکی تھی اور عرفا کا پارا آسمان کو چھونے لگا تھا۔ کہا بھی تھا میں نے آپ ہی سے کہ مجھے گاؤں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہیں بننا ہے مجھے کسی پینڈو کی ووٹی، پھر بھی یہ آپ ہی دشمنی کرنے پہ تلی بیٹھی ہے میرے ساتھ۔ وہ غصے اور بے بسی سے مٹھیاں بھینچ رہی تھی۔ سمر نے آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھا۔ خدا کا خوف کرو عرفا، تمہاری زبان نہیں کانپی زعیم بھائی جیسے ڈیسنٹ اور گریسفل شخص کو پینڈو کہتے ہوئے؟ بلکہ کل تو تم خود بھی یہی کہہ رہی تھی۔ سمر کا انداز ملامت کرنے والا تھا۔ وہ سچ مچ شرمندہ ہو گئی۔ میں وہ سب نہیں کہنا چاہ رہی تھی، یہ تو آپ ہی نے مجھے غصہ دلایا، مجھے ان سے بات کرنی ہی پڑے گی۔ میرے اتنے واضح انکار کے بعد بھی کیا سوچ کے انہوں نے یہ بات کی؟ میں تو بہت خوش ہوں اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ زعیم بھائی کی اماں کو کم اور انہیں تم نے زیادہ انسپائر کر دیا ہے کہ ان سے ایک ہفتے بھی انتظار نہیں ہوا۔ سمر ان دونوں کی کیفیتوں سے بے نیاز اپنی ہی دھن میں کہے جا رہی تھی۔ ارحا کا دل اندر ہی اندر ڈوب رہا تھا۔ اسے ڈر لگنے لگا کہیں اس کی دماغ کی نس ہی نہ پھٹ جائے۔ اس نے تو ان چند دنوں میں ہی ہجر کا ہر رنگ دیکھ لیا تھا، ہر دکھ جھیل لیا تھا، اور اب اس سے ہمیشہ کے لیے جدائی کا سوچا تو اس کے جسم سے جان نکلنے لگی تھی۔ تمہاری کون سی لاٹری لگی ہے جو تم اتنے دانت نکال رہی ہو؟ عرفا نے سمر کو کافی خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ کیا میں نے تم لوگوں کو کبھی بتایا نہیں کہ مجھے زعیم بھائی کتنے اچھے لگتے ہیں؟ وہ کہہ رہی تھی۔ اچھا، میں کہہ دیتی ہوں امی سے میرے بجائے تمہارا رشتہ طے کر دیں۔ اگر انہوں نے میرے لیے رشتہ بھیجنا ہوتا تو پچھلی بار ہی بھیج دیتے، اب تو انہوں نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ اس کی آنکھیں شرارت سے چمکی تھیں۔ ارحا مزید اپنا ضبط آزمانے کے بجائے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ عرفا اس وقت اپنی ہی پریشانی میں الجھی ہوئی تھی، ورنہ اس کی اڑی ہوئی رنگت اور خاموشی سے کوئی نتیجہ اخذ کر ہی لیتی۔ تم نے یہ کیا کیا زعیم؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں تو تمہاری محبت میں اتنا آگے نکل آئی ہوں کہ اب پیچھے پلٹنا بھی ممکن نہیں رہا، اور تم اس طرح مجھے بیچ راہ میں چھوڑ دو گے؟ تم اپنی خاموشی کا یوں فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ تم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ اتنے دنوں سے دل میں جو گھٹن سی بھری ہوئی تھی اسے جیسے نکلنے کا بہانہ مل گیا تھا۔ ارحا کو تو یہی سوچ نیم جان کر رہی تھی کہ اماں جی اتنا بڑا فیصلہ زعیم کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتی، اور اگر زعیم کی مرضی اس میں شامل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ارحا سے اس کی آنکھوں نے جتنے بھی اقرار کیے، جو پیمان باندھے، وہ وعدے، وہ پاگل کرتے جذبے، وہ بے قراریاں، وہ وارفتگیاں، سب جھوٹ تھا، فریب تھا۔ وہ اس کی جھوٹی آنکھوں کی باتوں میں آ کر اپنا سب کچھ ہار گئی تھی۔ میں نے صبح آپ ہی سے بات کی تھی۔ وہ کٹنگ بورڈ پر سبزیاں کاٹ رہی تھی اور سمر اسی وقت کالج سے واپس آئی تھی۔ عرفا نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا۔ ارحا کا کہنے کو جی چاہا کہ اگر زعیم کی کوئی بات کرنی ہے تو کچن سے نکل کے کرو، مگر پھر وہ چپ رہ گئی۔ اچھا، کس سلسلے میں؟ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر سمر سلیب پہ چڑھ کے بیٹھ گئی۔ یہ رشتے کے سلسلے میں؟ پتہ ہے آپ ہی نے ایک عجیب بات بتائی۔ آپ ہی نے کہا کہ اماں کو تو ہم دونوں ہی پسند تھیں، مگر زعیم نے میرے لیے ان سے پسندیدگی کا اظہار کیا تو ان کا ذہن کلیئر ہو گیا کہ انہیں کسے اپنی بہو بنانا ہے۔ چھری کا کٹ ٹماٹر کے بجائے اس کی انگلی پہ لگا تھا۔ خون بھل بھل بہنے لگا۔ اس کا دل چاہا وہ یہ چھری اپنی کلائی پر ہی پھیر دے۔ تو اس میں عجیب کیا ہے؟ اب تم اتنی بھی گئی گزری نہیں ہو کہ کوئی تمہیں پسند ہی نہ کر سکے۔ سمر نے بات کو شرارت کا رنگ دے دیا۔ عرفا کی آنکھوں میں برہمی جھلکی۔ بکواس مت کرو، مجھے عجیب اس لیے لگ رہا ہے کہ زعیم بہت فیئر بندہ ہے۔ سمر جو بات اس کے دل میں ہوتی ہے وہی اس کی آنکھوں، اس کی زبان پر بھی ہوتی ہے، اور اتنے دنوں میں مجھے ایک بار بھی کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ مجھ میں اس لحاظ سے دلچسپی لے رہا ہے۔
پھر اس طرح اچانک سے اس نے میرے بارے میں ایسا کیسے کہہ دیا؟ وہ شدید الجھن کا شکار لگ رہی تھی۔ اب کہہ دیا تو کہہ دیا، تم کیوں بال کی کھال اتار رہی ہو؟ اتنے زبردست انسان ہے زعیم بھائی، تمہیں تو خود پہ رشک کرنا چاہیے کہ انہوں نے تمہیں چنا۔ سمر بات سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ارہا کی آنکھوں کے سامنے چیزیں دھندلانے لگی تھیں۔ وہ سنک کے پاس آ کے اپنی جلی ہوئی آنکھوں پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ ہاں، یہ بات تو آپی نے بھی کی۔ عرفہ نے سر ہلایا۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتی تھی تم بہت ہنگامہ کرو گی، مگر جب مجھے پتہ چلا کہ اماں کے علاوہ یہ زعیم کی بھی خواہش ہے تو میں جیسے ہر بات بھول گئی۔ یہ خوشی ہی ایسی تھی، زعیم جیسا ہیرا انسان میری بہن کا نصیب بنے، اس سے بڑی بات میرے لیے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپی نے مجھے یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ بنا سوچے سمجھے میں کوئی بھی فیصلہ نہ کروں۔ یہ بات تو میں بھی جانتی ہوں کہ زعیم بہت اچھا انسان ہے، مگر تم دونوں ہی جانتی ہو کہ میں نے کبھی گاؤں میں رہنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ اگر زعیم کے ساتھ گاؤں کا حوالہ نہ ہوتا تو میں سوچ لیتی، اچھا ہوتا یہ رشتہ اس کے لیے آتا۔ عرفہ نے بات ختم کر کے گہرا سانس لیا۔ مگر زعیم بھائی نے تو تمہارے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، سمر نے اسے یاد دلایا۔ مجھے یہ بات بھی کھٹک رہی ہے اور اس لیے میں نے زعیم سے بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کھٹکنے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ سمر چونکی۔ کیا زعیم بھائی نے ایسا نہیں کہا ہوگا یا پھر آپ ہی کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو زعیم سے بات کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ وہ کہہ کر کچن سے نکل گئی۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر سمر نے سوالیہ انداز میں ابرو اچکائے۔ پیاز کاٹ رہی تھی، اس نے دھیرے سے کہہ کر نگاہیں چرائیں۔ مگر تم تو ٹماٹر کاٹ رہی تھی۔ سمر کی نظر کٹے ہوئے ٹماٹروں پر پڑ چکی تھی۔ تم کیوں میرا دماغ چاٹنے لگی ہو؟ چلی کیوں نہیں جاتی؟ اس کا لہجہ تلخ ہوا تھا۔ وہ چند لمحے تو حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر کسی قدر خفگی سے باہر نکل گئی۔ اسے یکایک ہی بے تحاشا شرمندگی محسوس ہوئی۔ کیا کر رہی ہوں میں؟ پاگل ہو گئی ہوں اس بے وفا شخص کے لیے؟ سر تھام کر کرسی پہ بیٹھتے ہوئے اس نے بے بسی سے سوچا تھا۔ آنکھیں پھر سے ڈبڈبانے لگی تھیں۔ اس نے میز پر دھرے اپنے بازوؤں پر سر رکھ دیا۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا زعیم؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ اس پوری دنیا میں تمہیں میں ہی نظر آئی تھی بیوقوف بنانے کے لیے۔ ایک طرف مجھے پاگل بناتے رہے ہو اور دوسری طرف میری بہن کے ساتھ زندگی گزارنے کے پلانز۔ میں کیسے بتاؤں گی اسے تمہارے اس دھوکے کے بارے میں؟ تم نے تو کبھی مجھے اپنی زبان سے کوئی امید کو یقین دلایا ہی نہیں، اور میں پاگل آخر تک یہی آس تھامے رہی کہ تم اب مجھ سے کچھ کہو گے، اب کہو گے۔ اور تمہارے لیے تو یہ سب صرف ایک کھیل تھا، محض وقت گزارنے کا ایک بہانہ۔ میرے جذبوں کا مذاق اڑا رہے تھے تم۔ روتے روتے اس کا سر بھاری ہونے لگا تھا، مگر اندر نہ جانے کون سا دریا چڑھا تھا کہ آنسو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا زعیم، خدا کرے تم۔ وہ اسے بددعا دیتے دیتے رک گئی، دل کانپ سا گیا۔ وہ اس کی دھڑکنوں میں بستا تھا، کیا وہ اسے بددعا دے سکتی تھی؟ خدا کرے تم ہجر و فراق جیسے لفظوں سے ہمیشہ ناآشنا ہی رہو۔ تڑپ اور بے قراری کبھی تمہارے دل پر دستک نہ دے۔ جسے چاہو وہ اپنی محبتوں اور چاہتوں سے تمہاری زندگی میں خوشیوں کے سارے رنگ بھر دے۔ بددعا تو نہیں، لیکن دعا دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی۔ کتنے ہی آنسو ٹیبل کی چکنی سطح پر پھیلنے لگے تھے، اسے احساس ہی نہیں رہا۔ عرفہ نے آپی سے زعیم کا نمبر لے تو لیا، مگر اب اسے جھجک سی ہو رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ زعیم سے کیا بات کرے گی اور کیسے کرے گی۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ ہاں میں نے ہی اماں کے سامنے تمہارا نام لیا تھا، مجھے تم میں ہی اپنا آئیڈیل نظر آیا ہے، تب اس کے پاس کیا بچے گا کہنے کے لیے؟ پھر اس نے ایک دم ہی تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹک دیا اور اپنی ازلی بے خوفی کے ساتھ کال ملا لی۔ اگر اس طرح ہچکچاتی رہتی تو پھر اسے اجلا عروسی میں ہی اس سوال کا جواب ملتا۔ زعیم نے دوسری ہی بیل پر کال ریسیو کر لی تھی۔ السلام علیکم۔ اس کی بھاری آواز سنتے ہی عرفہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آپ؟ وہ چند لمحے رکا، شاید الجھن میں پڑ گیا تھا۔ میں عرفہ بات کر رہی ہوں، کراچی سے، اس نے جلدی سے کہا۔ عرفہ؟ جی؟ یہ سنتے ہی اس کی آواز سے بشاشت چھلکی دی۔
کیسی ہیں آپ؟ ویسے آپ نہ بھی بتاتی تو بھی میں پہچان گیا تھا آپ کو۔ آپ مذاق کر رہے ہیں، وہ بے یقینی سے بولی۔ بالکل نہیں، آپ کی آواز میں ہے کچھ ایسا خاص کہ میں نہ پہچاننے کی غلطی کر ہی نہیں سکتا تھا، اور پھر ہماری کافی لمبی کنورسیشن بھی ہوتی رہی ہے۔ وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں حیران ضرور ہوں، اس نے صاف گوئی سے کہا تھا۔ چلیے اب حیران ہونا چھوڑ دیجئے اور یہ بتائیے آج ہماری یاد کیسے آ گئی آپ کو؟ آپ تو خیر نہ بھولنے کا دعویٰ کر کے گئی تھی، مگر اتنی جلدی مجھے قطعی امید نہیں تھی۔ وہ بہت خوش دلی سے بات کر رہا تھا۔ عرفہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اگر آپ کی مراد اس فون کال سے ہے تو یوں یاد کرنے کی زحمت تو آپ نے بھی نہیں کی۔ وہ ہنس پڑا۔ شکوہ نہ کریں عرفہ جی، یہاں تو یہ حال ہے کہ پھر بنا رات اور دن کی تفریق کے آپ کے گھر کا فون مستقل بجتا ہی رہے گا، اور زیادہ نہیں تو عارضہ سماعت میں مبتلا ہو کر تو آپ مجھے کوسنے پر مجبور ہو ہی جائیں گی۔ وہ کافی ہلکے پھلکے لہجے میں کہہ رہا تھا، مگر عرفہ اس بات کی معنی خیزی محسوس کر کے عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ اس نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ بالکل اچھا نہیں ہوں۔ آپ نے اپنی بہن کی خیریت نہیں بتائی؟ وہ ایزی ہو کے بیٹھ گیا تھا شاید۔ ارہا، آپ ارہا کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے چونکتے ہوئے کہا۔ جی، ارہا نہیں، جانے زعیم کہیے۔ آج کل میری جان عجیب سی بے چینی کے حصار میں ہے، اس لیے مجھے یقین ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ زعیم نے بدقت خود کو یہ کہنے سے روکا تھا۔ آج اس لمحے عرفہ کی آواز سن کر اس کا دل کتنی شدت سے مچل اٹھا تھا۔ اس دشمن جاں کی آواز سننے کے لیے اس کی ہر دھڑکن اس کا نام چھپنے لگی تھی۔ اس نے بمشکل دل کو سنبھالا۔ جی اچھی ہے وہ بھی، عرفہ نے کہا تھا، اور اس کا دل بے اختیار چلا اٹھا۔ بالکل اچھی نہیں ہے وہ، میری نیندیں حرام کر کے گئی ہے، مجھے آگ میں جلتا چھوڑ گئی ہے اور اب پلٹ کر خبر بھی نہیں لے رہی۔ وہ کومل نرمل لڑکی اندر سے ایسی بے درد ہوگی، کاش مجھے پہلے پتا ہوتا۔ اصل میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی۔ عرفہ الفاظ سوچنے لگی اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے۔ ہاں تو کیجیے، میں سن رہا ہوں۔ مجھے اس رشتے کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے جس کے لیے کچھ دنوں میں آپ کی اماں کراچی آنے والی ہیں۔ یہ کہہ کر عرفہ نے دانتوں تلے ہونٹ دبا لیے۔ اس بارے میں؟ زعیم نے حیرت سے دہرایا۔ آپ کھل کر کہیں، کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ اس کا دل عجیب سے اندیشوں سے لرز گیا۔ ارہا کے اکھڑے اکھڑے تیور تو وہ یہی دیکھ چکا تھا، اور اب عرفہ کی یہ فون کال، اس طرح نے اسے بری طرح جکڑ لیا تھا۔ مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ آپ نے اپنی اماں کے سامنے میرا نام کیوں لیا؟ ہمارے درمیان تو کبھی ایسی کسی بات کا تذکرہ تک نہیں تھا، اور پھر آپ کو پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا نا؟ وہ خفگی سے کہہ رہی تھی، لیکن زعیم کی سمجھ میں اس کی ایک بات بھی نہیں سمائی۔ باخدا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بے بسی سے کہتے ہوئے اس کے لہجے سے شدید الجھن جھلک رہی تھی۔ اوفو، عرفہ کچھ جھلائی۔ اچھا میں آپ کو شروع سے بتاتی ہوں۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے وہ اسے پوری تفصیل بتانے لگی، اور ادھر زعیم کا دماغ بھگ سے اڑ گیا اس کے انکشاف پر۔ او میرے خدایا، میں نے تو اماں کے سامنے ارہا کا نام لیا تھا۔ وہ چکرا کے رہ گیا تھا۔ کیا؟ عرفہ اتنے زور سے چیخی کہ زعیم نے بے اختیار موبائل کان سے دور ہٹا لیا۔ آپ نے ارہا کا نام لیا تھا؟ کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ زعیم کو سمجھ میں نہیں آیا وہ کیسے اسے یہ بات بتا دے جو وہ ابھی تک ارہا سے نہیں کہہ پایا تھا۔ کیونکہ کیا؟ اس بار اس کی آواز میں غصہ شامل تھا۔ کیونکہ وہ یہاں سے جاتے جاتے میرا دل بھی اپنے ساتھ لے گئی ہے، میرا قرار، میرا چین بھی۔ زعیم کے دھیمے پرحدت لہجے میں کی گئی اس بات نے عرفہ کی سماعتوں پر بجلی سی گرا دی تھی۔ وہ چپ سی رہ گئی۔ یہ بات ایسی تھی کہ اس کے ذہن سے الفاظ ہی غائب ہو گئے تھے کچھ کہنے کے لیے، حتیٰ کہ وہ حیرت کا اظہار بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ آپ کی بہن نے بہت برا کیا ہے میرے ساتھ، وہ جیسے شکوہ کر رہا تھا۔ یہاں سے جاتے ہوئے اس کا موڈ جتنا خراب تھا،
اس نے تو پہلے ہی میری نیندیں اڑا دی تھیں، اور اب یہ نئی مصیبت، پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہی ہوگی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اتنی بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی تو میں بھابھی سے بات کر لیتا، بلکہ مجھے یہی کرنا چاہیے تھا۔ آپ دونوں کے نام ملتے جلتے ہیں، شاید اس وجہ سے اماں کو مغالطہ ہو گیا ہوگا۔ میں نے بھی دوبارہ ان سے بات نہیں کی، یہ میری دوسری غلطی تھی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے بر وقت مجھے بتا دیا، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اس نے سوچا بھی تو تھرا اٹھا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں اتنی بے وقوف، احمق، پاگل بھی ہو سکتی ہوں۔ عرفا کے لہجے میں دنیا جہان کی بے یقینی تھی۔ میری نظروں کے سامنے اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چل سکا۔ او میرے خدا، کتنے گنہے ہیں آپ دونوں۔ اس نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ اور یہ ارہا، اس نے بھی مجھ سے یہ بات چھپائی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ آپ دونوں کے بیچ تو کبھی رسمی سلام دعا بھی نہیں ہوئی۔ مجھے کیا پتا تھا یہاں تو ہیر رانجھا کی داستان دہرائی جا رہی ہے۔ اس کی بے یقینی اب بتدریج غصے میں بدلتی جا رہی تھی۔ خدا نہ کرے عرفا، ان کی محبت کا انجام تو جدائی تھا۔ زعیم کو کچھ ہوا تھا اس کی بات پر۔ تو یہ بات ہے۔ عرفا نے ایک گہرا سانس لیا۔ جی ایسی ہی بات ہے۔ آپ بتائیے ارہا کا ری ایکشن کیسا ہے؟ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں اس ناکردہ جرم کی پاداش میں اس نے مجھے اپنے دل سے بے دخل ہی نہ کر دیا ہو۔ میں تو ابھی تک اس کی بلا وجہ کی ناراضگی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب کیسے دلاؤں گا اسے اپنی بے گناہی کا یقین؟ اس کے لہجے میں از حد پریشانی تھی۔ یہ تو آپ کو ہی سوچنا ہے، عرفا بے نیازی سے بولی۔ اگر آپ مجھے اپنی ہونے والی سالی سمجھ کر یہ راز مجھ سے شیئر کر لیتے تو اتنا فیور تو میں آپ کو دے ہی دیتی، مگر اب ایسا کوئی چانس نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات ہے ارہا کے ری ایکشن کی، تو پہلے تو میرے ذہن میں دور دور تک ایسا کوئی خیال نہیں تھا، مگر سب یاد کر رہی ہوں تو اس کی چڑچڑاہٹ، اس کے اترے ہوئے چہرے اور سرخ آنکھوں کا سبب سمجھ میں آ رہا ہے۔ اوہ، اس کے دل میں چبھن سی ہونے لگی۔ آپ ایک بار میری اس سے بات کروا سکتی ہیں پلیز؟ دل تو نہیں چاہ رہا، مگر کیا کروں، رعایت تو دینی ہی پڑے گی۔ بہنوئی جو بننے جا رہے ہیں۔ عرفا کا انداز ایسا تھا کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تھینک یو سو مچ۔ اور ہاں، ایک بات اور۔ عرفا کو اچانک ہی کچھ یاد آیا تو بول اٹھی۔ آپ کو تو میں نے ہلکے میں چھوڑ دیا، مگر آپ کی ارہا اب میرے ہاتھوں سے بچنے والی نہیں ہے۔ دیکھیے گا میں کیا حال کرتی ہوں اس کا۔ اس نے ممکنہ حد تک لہجے میں سنگینی سموئی، وہ ہنس پڑی۔ جو بھی کریں، بس اتنا دھیان رکھیں کہ مجھے وہ بالکل صحیح سالم چاہیے، جیسی وہ یہاں سے گئی تھی، بالکل ویسی۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے، آپ رکھیے، میں دیکھتی ہوں وہ کہاں ہے، پھر آپ سے بات کروا دیتی ہوں، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر پہلے یہ کال ملاتے ہوئے اس کا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ معاملہ یہ رخ بھی اختیار کر سکتا ہے، اور اب سوچ سوچ کر اسے نئے سرے سے غصہ آنے لگا۔ وہ ارہا کو ڈھونڈتے ہوئے کمرے میں آئی تو وہ وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس آئی اور گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ ملگجا سا حلیہ، بے ترتیب سے بال جو 2 دن پہلے کی گئی چوٹی سے نکل کر چہرے کے اطراف میں بکھرے تھے، ماند پڑی رنگت، ستا ہوا چہرہ، آنکھوں میں تیرتی گہری اداسیاں۔ وہ سر تاپا اداسی کا مجسمہ بنی گھوم رہی تھی۔ اس طرح گور گور کی کیا دیکھ رہی ہو؟ سر پہ سینگ نکل آئے ہیں یا چہرے پہ مونچھیں؟ اسے مسلسل اپنی جانب گھورتا پا کر وہ تپ گئی۔ اگر یہ دونوں باتیں واقعہ ہو جاتی تب بھی مجھے اتنی حیرت نہ ہوتی جتنا کہ… وہ کہتے کہتے چپ ہوئی۔ یہ تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ اس کی آواز کی براہٹ محسوس کر کے عرفا نے پوچھا۔ گلا بیٹھ گیا ہے شاید۔ وہ کپڑے استری سٹینڈ پہ پھینک کر کرسی پہ بیٹھ گئی۔ کہیں رو رو کر تو نہیں بٹھا دیا زبردستی؟ اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ کیا مطلب ہے؟ میں کیوں روں گی؟ چلو دفع کرو۔ عرفا نے بیزاری سے بات بدلی۔ تمہارے لیے کال ہے۔ زعیم کا نمبر ملاتے ہوئے عرفا نے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ کس کا فون ہے؟ اس نے موبائل تھامنے کی کوشش نہیں کی۔ بات کر لو، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ عرفا نے سیل اسے پکڑاتے ہوئے تند لہجے میں کہا تو اس نے مزید کچھ کہے بنا اسے تھام لیا۔ ہیلو؟ سیل فون کان سے لگاتے ہوئے اس نے کچھ بے دلی سے کہا تھا۔ ارہا؟ زعیم کی بے تاب سی آواز سنتے ہی وہ ساکت ہوئی تھی۔
اور دل یوں خاموش ہو گیا جیسے اب کبھی دھڑکے گا ہی نہیں۔ مگر یہ صرف چند پلوں کی بات تھی۔ اپنے آپ میں آتے ہی اس نے کال ڈسکنیکٹ کر کے سیل فون مٹھی میں دبا لیا۔ دل میں جوار بھاٹا سا اٹھنے لگا تھا اور سانسیں ناہموار ہو گئی تھیں۔ کیا ہوا ارہا، فون کیوں کاٹ دیا؟ عرفہ جو پاس ہی کھڑی تھی حیرت سے دریافت کرنے لگی۔ رانگ کال تھی۔ اس نے موبائل اسے تھما کر کمرے سے نکلنے کا قصد کیا تھا کہ عرفہ نے اسے بازو سے پکڑ کے کھینچا۔ ذلیل لڑکی، رائٹ کال کو رانگ کال کہہ رہی ہو؟ مسئلہ کیا ہے؟ تمہارا زعیم سے بات کیوں نہیں کی؟ اسی اثنا میں موبائل بجنے لگا تھا۔ عرفہ نے نمبر دیکھ کر کال ریسیو کی۔ لو بات کرو۔ مجھے نہیں کرنی ہے کسی سے بات، میرا پیچھا چھوڑو۔ زبردستی عرفہ سے اپنا بازو چھڑاتی اس کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ دوسری طرف ریسیور کان سے لگائے بے قرار اور مضطرب زعیم کی سماعتوں تک بآسانی پہنچ گئی۔ کرنی پڑے گی، اپنا یہ ڈرامہ بند کرو ارہا، نہیں تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ پہلے مجھے تم پہ شدید غصہ آ رہا ہے، خونخوار لہجے میں کہتے ہوئے عرفہ نے اسے بٹھایا اور خود ہی سیل اس کے کان سے لگا لیا۔ حلق میں پھندا سا لگ گیا تھا۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے اپنے آنسوؤں پر بند باندھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارہا، بہت ناراض ہو مجھ سے؟ اس کی سانسوں کا طوفان محسوس کر کے زعیم کا لہجہ بکھرا تھا، انتہائی ملول مگر محبت اور اپنائیت بھرے اس کے انداز پر۔ ارہا کے آنسو بے قابو ہو کے بہہ نکلے تھے۔ کچھ تو کہو ارہا، مجھے اپنی آواز سنا دو، تمہاری یہ ناراضگی بری خاموشی میری اذیت سوا کر رہی ہے۔ اس کے لہجے میں التجا تھی، اور جو تمہاری خاموشی نے مجھے دار پر لٹکائے رکھا اس کا کیا؟ یہ شکوہ اس کی زبان پر آتے آتے رکا تھا۔ ایک ہاتھ سے آنسو صاف کرتے اس نے دوسرے ہاتھ سے سیل پر گرفت جمائی تو عرفہ اس کے سامنے آ بیٹھی اور بغور اسے دیکھنے لگی۔ زعیم کو اس کی خاموشی پر بے چینی ہو رہی تھی، مگر ارہا نے کچھ نہ کہنے کی قسم کھا رکھی تھی شاید۔ تم جانتی ہو نا ارہا، تمہیں پتہ ہے میرے دل کا حال۔ اس کا لہجہ لڑکھڑا رہا تھا۔ نہیں، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے غیب کا علم نہیں آتا، میں تمہارے دل میں نہیں جھانک سکتی۔ دل تو کب کا سب کچھ بھولے اس ستمگر کے سامنے جھک گیا تھا، مگر دماغ ابھی تک مزاحمت پر کمر بستہ تھا۔ میں لمحہ لمحہ سلگا ہوں ارہا، اور اب تم اس طرح بغیر کسی گلے شکوے کے بنا میری کوئی صفائی سنے مجھے سزا دو گی تو میری جان پہ بن آئی ہے ارہا، پلیز مت کرو میرے ساتھ ایسا۔ بے ربط سے جملے کہتے نہ جانے کتنی کیفیتوں تلے دب کر اس کی آواز دھیمی پڑ گئی تھی۔ ارہا کو اپنا وجود پگھلتا محسوس ہوا۔ میں آپ سے کس بات کی صفائی مانگوں اور کیوں؟ بلاخر وہ بول پڑی تھی۔ بڑی دقتوں سے اس نے لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی، پھر بھی وہ چھلک ہی گیا۔ ادھر اس کی آواز نے زعیم کے چٹکتے بکھرتے اعصاب کو کسی نرم مہربان ہاتھ کی طرح چھوا تھا۔ سارا اضطراب پل میں اڑنچھو ہو گیا۔ سکون کی ایک میٹھی سی لہر اسے اندر تک شانت کر گئی تھی۔ آپ نے مجھے ایسا کون سا یقین دلایا جس کے بلبوتے پر میں آپ سے کچھ پوچھ سکوں؟ بے وقوف لگتی ہوں آپ کو یا پاگل؟ آپ اپنی انا قائم رکھنے کے لیے اقرار کے دو لفظ نہیں کہہ سکے، اور میں اپنی عزت نفس روند کر آپ سے اس پیار کی بھیک مانگوں جو شاید کبھی ہمارے درمیان تھا ہی نہیں۔ وہ یا تو بول ہی نہیں رہی تھی، اور اب بولنے پر آئی تو دل میں بھرا سارا غبار نکالتی چلی گئی۔ اس کا بس چلتا تو زعیم کا گریبان پکڑ کر ان گزرے دنوں کی اذیتوں اور تکلیفوں کا حساب مانگتی، جب وہ انجانے خدشوں اور اندیشوں میں گھل گھل کر آدھی رہ گئی تھی، محض زعیم کی زبان بندی کے سبب۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ زعیم کے اعصاب جھنجھلا اٹھے تھے۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، مجھے لگتا ہے آپ کو صرف یہ دیکھنے کی چاہ تھی کہ آپ کس حد تک کسی کو اپنا اسیر بنا سکتے ہیں، تو بس دیکھ لیا آپ نے، پتہ چل گیا آپ کو۔ اب آپ ساری زندگی اپنی انا کو اس بات سے تسکین دیتے رہیں کہ ایک لڑکی کس طرح آپ کے عشق میں دیوانی ہو گئی تھی۔ اس کا غصہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ عرفہ بے حد حیرانگی کے عالم میں اس کا بھیگا ہوا سرخ چہرہ تک رہی تھی۔ اس نے کب سوچا تھا اس کی اتنی گہری وابستگی کا؟ ارہا خدا کے لیے ایک بار میری بات تو سن لو۔ زعیم پاگل سا ہو گیا تھا اس کی اس قدر بدگمانیوں پر۔ وہ تو اس سے اتنی دور بیٹھی تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اپنی دیوانگی دکھا بھی نہیں سکتا تھا،
میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ کاش تم میرے پاس ہوتی تو۔ وہ بے بسی سے کہتے کہتے رکا تھا۔ جب پاس تھی تب کہاں تھے؟ اس کا لہجہ تلخ ہوا تھا۔ تب اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ تب میں سوچتا تھا جب تم پوری طرح سے میری دسترس میں ہوگی، جب ہمارے بیچ کوئی دوری نہیں رہے گی، تب میں نہیں، میرا ہر عمل تمہیں بتائے گا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ میں بہت جذباتی بندہ ہوں ارہا، اور تم سے ملنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں تو پاگل بھی ہوں۔ اس کے لہجے سے جھلکتی وارفتگی اس کے ہر احساس سے لپٹ رہی تھی۔ اس کی ساری مزاحمت دم توڑنے لگی۔ کیوں آزمایا اتنا پہلے کیوں نہیں کہا یہ سب؟ آنسو پھر سے اس کے رخسار تر کرنے لگے۔ اپنے آنسو صاف کر لو ارہا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ بے حد نرم لہجے میں گویا ہوا تھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ اس کے ہاتھ بے اختیار اپنے گیلے رخساروں پر گئے۔ میرا دل تو مجھے تمہاری ہر بوجھل سانس کی خبر دے دیتا ہے، پھر تمہاری آنسوؤں کی نمی محسوس کیسے نہ کرتا؟ زعیم نے دھیرے سے جس محبت بھرے انداز میں کہا، اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ میں جانتا ہوں تم بہت ہرٹ ہوئی ہو، مگر یہ ساری گڑبڑ اس غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی، یا پھر شاید میری جلد بازی کی وجہ سے۔ لیکن میں کیا کرتا، میرے دل کی بس ایک ہی ضد تھی کہ اس بار جب تم میرے سامنے آؤ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری بن کے آؤ۔ مجھ سے نہیں رہا جا رہا ہے تمہارے بنا۔ تم یہاں تھیں تو دل کو ایک تسلی تو تھی کہ میں جب چاہوں تمہیں دیکھ سکتا ہوں، مگر جب تم چلی گئیں تو ہر پل جیسے میرے لیے ایک آزمائش بن گیا، اور میں پھر بھی انتظار کر لیتا اگر تم جاتے ہوئے میری جان نہ نکال جاتی۔ اس کے بھاری لہجے میں بے تحاشا شکوے تھے۔ ارہا کا من جل تھل ہونے لگا۔ کتنی بدگمان ہو گئی تھی وہ ان چند دنوں میں۔ وہ تو بالکل ویسا ہی تھا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بے تاب اور بے قرار۔ تم تو اتنی ظالم ہو، ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا بھی نہیں کہ تمہاری اس بیگانگی بھرے رویے نے کیسے میرے دل کو طوفانوں کے حوالے کر دیا ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ اب اگر میں نے دیر کی تو کہیں میں تمہیں ہمیشہ کے لیے نہ کھو دوں۔ اپنے تئیں میں اماں کے سامنے تمہارا نام لے کر مطمئن ہو کیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا وہ اتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گی۔ وہ تو عرفہ نے مجھے فون کر کے بتا دیا، نہیں تو اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ I'm sorry ارہا، I'm so sorry، وہ قدرے توقف سے بولا۔ جب غلطی آپ کی ہے ہی نہیں تو سوری کیوں بول رہے ہیں؟ وہ اب خود کو سنبھال چکی تھی۔ کیسے نہ کروں؟ پچھلے 15 منٹ میں تمہاری اس خفگی نے میرا آدھا خون تو خشک کر ہی دیا ہے۔ ذرا دیر اور ناراض رہی تو کہیں جان سے ہی نہ گزر جاؤں۔ وہ ہنس کے بولا تھا۔ زعیم؟ اس کی آواز کانپ گئی تھی، اور زعیم کا دل چاہا وہ پل میں یہ سارے فاصلے سمیٹ لے، اس سے مل کر اپنی زندگی بنا لے۔ میں نے آپ کو بہت سنا دیا نا، وہ نادم سی کہہ رہی تھی۔ بہت اچھا کیا، غصے میں ہی صحیح تم نے یہ اقرار تو کیا کہ تم بھی میرے عشق میں دیوانی ہو گئی ہو۔ اس کے شوخ لہجے پر ارہا کا رنگ گلابی پڑا تھا۔ سامنے بیٹھی عرفہ جو کافی دیر سے اس کے تاثرات اور ایک آدھ جملے سے مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی، اب باتوں کا رخ بدلتا محسوس کر لیا تھا۔ اندر آتی سمر کو اشارہ کر کے وہ اسے دھکیلتے ہوئے باہر لے آئی۔ کیا ہوا؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ یوں سمجھ لو یہاں ڈونٹ ڈسٹرب کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ سمر الجھی۔ ارہا کس سے بات کر رہی ہے؟ زعیم سے، عرفہ نے ارہا کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ زعیم بھائی سے؟ سمر کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں اور عرفہ نے اسے پوری بات بتا دی۔ او مائی گاڈ! سمر نے سر تھام لیا۔ عرفہ، تم تو خود کو فیس ریڈنگ ایکسپرٹ کہتی ہو نا، پھر بھی تمہیں اتنا پتہ نہیں چلا کہ؟ وہ اب بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بس کرو، میں پہلے ہی خود کو کافی شرمندہ کر چکی ہوں۔ عرفہ جھینک گئی۔ پتہ نہیں میں اتنی بدھو کب سے ہو گئی۔ جانتی ہو سمر، میں وہاں زبیدہ کے لیے لائن کلیئر کرنے کی کوششوں میں تھی۔ تھینک گاڈ مجھ سے کوئی بڑی حماقت نہیں ہوئی۔ وہ جھرجھری لے کے رہ گئی۔ چلو، اپنی اس غفلت کا ازالہ تو تم نے آج زعیم بھائی کو فون کر کے کر دیا۔ ویسے میں شروع سے ہی تمہارے اور زعیم بھائی کے رشتے کے حق میں نہیں تھی۔ سمر نے جس طرح اچانک سے پینترا بدلا، عرفہ ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی۔ کہاں تم جیسی شعلہ مزاج لڑکی اور کہاں زعیم بھائی جیسے نرم اور ٹھنڈے مزاج کے انسان۔ ان کے لیے تو ارہا جیسی لڑکی ہی ہونی چاہیے، سافٹ، سویٹ اینڈ سمپل۔ کیوں؟
आंखों में शरारत लिए मुस्कुराहट छुपाए वो कह रही थी। अरफा उसकी शरारत समझ गई, फिर भी कमर पे हाथ रखे वो चंद लम्हे तो उसे घूरती रही, फिर यकायक ही हंस पड़ी थी। वाकई ये दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सीने पर हाथ बांधे वो दरवाजे से सर टिकाकर मोहब्बत से इरहा को देखने लगी। मैं बहुत खुश हूँ समर, मगर मुझे बस एक ही अफसोस है। वो क्या? समर चौंकी। वो बहुत जल्द दूर चली जाएगी आपी की तरह, और फिर महीनों बाद ही कभी मुलाकात होगी। अरफा के लहजे में उदासी थी। इरहा सिर्फ उसकी बहन ही नहीं, उसकी बेहतरीन दोस्त भी थी। सो तो है, समर ने सर हिलाया, फिर उसके शानों पर हाथ रखते हुए बोली, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जहाँ तुम्हारी शादी होगी वहाँ मेरे लिए भी एक ढूंढ लेना, ठीक है? उसके शरारत भरे लहजे पर अरफा ने उसे एक धप लगाई थी और फिर दोनों ही हंस पड़ी। उधर ज़ईम इरहा से कह रहा था, यहाँ मेरे अलावा कोई और भी है जिसे शिद्दत से तुम्हारा इंतज़ार है। कौन? उसने उलझ के पूछा। है तुम्हारा एक दोस्त। उसकी आंख हर रोज़ मुझसे यही सवाल पूछती है, इरहा कब आएगी? और मैं कहता हूँ इस बार वो सिर्फ मेरे लिए आ रही है। तुम्हें तो मैं उसके आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। बहुत जला लिया मेरा जी। ओह, उसके आखिरी जुमले पर इरहा खज्जल हुई थी। मैंने उससे कह दिया कि वो लड़की मेरी ज़िंदगी बन गई है, मेरी सांसों में शामिल है, मेरे वजूद का हिस्सा है। वो बेखुद होते लहजे में कह रहा था। या तो चुप का कुफल होठों पर डाल रखा था, और अब जब उस चुप का जादू टूटा तो ऐसा वालिहाना इजहार कि इरहा के दिल में हजारों चिराग एक साथ जल उठे थे। रोशनी ही रोशनी फैल गई थी, अंदर भी और बाहर भी। वो और भी बहुत कुछ कह रहा था और उसके चेहरे पर दनक रंग फैलते जा रहे थे। दिलों में समुंदर मौजज़न थे और इंतज़ार की मुख्तसर सी मुद्दत अभी बाकी थी, मगर इंतज़ार की ये तड़प उस रूह परवर एहसास से ज़्यादा नहीं थी कि ये दूरी बस चंद रोज़ा है। मिलन रुत के आने में अब ज़्यादा देर नहीं। ख़त्म शुद। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ द नॉवल तेरे विसाल की शाम। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.